السلام علیکم۔ پیارے دوستو، بھائیوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ بالکل آپ خوش ہیں؟ تو آج کیا ہو گیا جی؟ 23 دسمبر ہو گئی ہے۔ 23 دسمبر بہت اچھے دن گزر رہے ہیں۔ ہماری ہائی کورٹ میں چھٹیاں ہیں۔ لیٹ نائٹ ویڈیو آپ کے سامنے بنا رہا ہوں گھوم پھر کے اپنے روم میں، اور مزہ بھی آتا ہے اپنے سردیوں کا موسم ہے، بہت مزے کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ سے گپ شپ لگتی ہے۔ ایک کل میں نے جو ہے نا، چینل سبسکرائب کرانے کا شکریہ، اور جسٹس پارٹی کے جو کارڈ آپ بنا رہے ہیں اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ، اور آپ جو واٹس ایپ پہ اپنی تصویر اور شناختی کارڈ بھیجیں، آپ کو سمارٹ کارڈ بنا کے دیں گے۔ تھوڑی سی فیس ہے، وہ بھی آپ کو بتا دوں گا، زیادہ نہیں ہے، تھوڑی سی ہے۔ اچھا جی، تو 0300472572 پر کریں، اور اس میں سلو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ریپیٹ کر کے تو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا، وہ کہ خیر وہ تو ان کی ہو گئی ہے مولانا صاحب کی، میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ سعودی عرب آ رہے ہیں، اور وہ کیوں آ رہے ہیں اس حوالے سے میں نے اور باتیں کی تھیں۔ تو یہ جو مبشر لقمان صاحب ہیں، یا ریاض شاکر صاحب ہیں، یا سمیع ابراہیم ہیں، وہ اس کو ٹویسٹ کر رہے ہیں، وہ اور طریقے سے کر رہے ہیں کہ جناب وہ برطانیہ سے نکالے جا رہے ہیں، اس لیے آ رہے ہیں، برطانیہ والے ان کو نکال رہے ہیں کہ نکلو جی، ویزا ختم ہو گیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو جب کہ بات اور ہے بھائی، وہ اس لیے نہیں آ رہے، وہ عمران خان کی منجی ٹھوکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ ان کو نکالا نہیں جا رہا، وہ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، کچھ دنوں کے لیے آ رہے ہیں، پھر وہ واپس چلے جائیں گے۔ جہاں تک ویزے کا تعلق ہے، تو ویزا جو ہے وہ نومبر میں جو گزر گیا نومبر، اس میں نواز شریف صاحب نے نیا ویزا ان کو مل گیا ہے، اور ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ اگلے سال جو ہے وہ اگلے سال تک ہے۔ اور پاسپورٹ کا قانون یہی ہے کہ ہر شہری کو، چاہے وہ مجرم ہو، ملزم ہو، کچھ بھی ہو، اس کو جو ہے نا وہ آپ پاسپورٹ سے محروم نہیں کر سکتے، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ سے محروم نہیں کر سکتے۔ یہ جو ڈرامے کر رہے ہیں نا ریاض شاکر، نہیں ریاض صابر، اور صابر کیا نام ہے اس کا، ریاض صابر، شاکر کے صابر مکس ہو گیا، ARY والا، اور بول والے سمیع ابراہیم وغیرہ، یہ ڈرامہ یہ کر رہے ہیں کہ جی وہ نواز شریف کا پاسپورٹ جو ہے نا وہ ایکسپائر ہو جائے گا اگلے سال، اور پھر ان کو پاکستان آنا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی کو، انہوں نے ادھر ایمبیسی سے لینا ہے پاسپورٹ، اگر ان کا ایکسپائر ہو بھی جائے گا نا، تو اگر وہ ایمبیسی پاسپورٹ نہیں بنائے گی تو وہ ان کے جناب جس ملک میں ایمبیسی ہے ان کے بھی کچھ قانون ہے وہاں پہ، وہ اس کے بھی پابند ہے۔ یہ نہیں کہ وہ شہری کو ID کارڈ اگر ختم ہو گیا ہے یا پاسپورٹ ختم ہو گیا ہے تو وہ پاسپورٹ نہیں دیں گے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ٹویسٹ کر رہے ہیں، یہ اب کیا کر رہے ہیں کہ جی ان کو زبردستی برطانیہ سے نکالا جا رہا ہے، اور پھر ان کا پاسپورٹ جو ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے، تو عن قریب یہ گرفتار ہو جائیں گے۔ اور صابر شاکر نام یاد آ گیا، اس نے تو یہ کہا جی کہ سعودی عرب کے ساتھ عمران خان کے تعلقات خراب ہوئے تھے، اب وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، اور سمیع ابراہیم بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اب وہ جی ان کے تعلقات ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اور خاص طور پہ انہوں نے کہا جی کہ چونکہ عمران خان کو پتہ چلا ہے کہ نواز شریف صاحب سعودی عرب آ رہے ہیں، تو اس لیے وہ فوراً انہوں نے جناب یہ شاہ محمود قریشی کو بھیجا ہے، اور ادھر سعودی عرب کے جو سفیر ہیں ان سے ملاقات کی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں اسلام آباد میں، اور ان کو سمجھایا ہے کہ یہ ہے وہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کے تعلقات عمران خان کے، اکھڑ عمران خان کے، ضدی عمران خان کے، اناڑی عمران خان کے، غیر سیاسی عمران خان کے اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں سعودی عرب اور UAE سے۔ ہم نے چین سے قرضہ لے کے ان کو پیسے واپس کیے ہیں، چین سے۔ یہ اتنا اکھڑ مزاج ہے جس نے، بھائی اس کی کس سے بنتی ہے یار؟
میں حیران ہوں ابھی تک یہ جو عدل بدل کر رہے ہیں نا کہ شیخ رشید کو ادھر لگا دو اور فلانے کو مراد سعید کو یہ محکمہ دے دو، اعجاز شاہ کو یہ دے دو، اس سے کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ آج اس نے خود تسلیم کر لیا ہے جرم کے، جناب ہم حکومت یہ نہیں چلا سکتے اور ہمارے پاس تجربہ نہیں تھا اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا، ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی معیشت کی۔ بے شرم کہیں کہ پاکستان کو ڈبو کے ان کو ابھی بھی ان کو احساس نہیں ہے کہ اسی موقع پہ یہ تقریر کر کے فوراً ہی کہتا ہے کہ جی کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ الٹا سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، گرفتاریاں کر رہے ہیں ایم این اے ایم پیوں تک کے۔ پہلے انہوں نے بڑے بڑے لیڈروں کے پرچے کروائے ہیں، نواز شریف کے اور بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کے۔ اب چھوٹے لیول پہ آ گئے ہیں، چھوٹے لیول پہ ایم پی ایم این اے کے گھراؤ کر رہے ہیں، ان کے جو ہے نا وہ گرفتاریاں کر رہے ہیں۔ یہ فاشسٹ حکومت ہے، اس کے بالکل یہ فاشسٹ حکومت ہے۔ اور آج رانا ثناءاللہ نے کیا کہا ہے عمران خان کے بارے میں کہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ یار عمران خان کا کہ وہ پاگل نہیں مندہ، بھائی پاگل نہیں مندہ، تو میرا سلام تو آپ میاں صاحبان کو دیں اور ان کو سلام دیں اور یہ وہ اس طرح۔ عمران کو پاگل ہر کوئی کہتا ہے، میں نہیں کہتا، ہن میں نہیں ہوں کہندی، مینوں ویکھ کے لوگ روندے نے۔ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ ذرا یہ مائک لے کے نا ایسے آپ کسی شہر میں یار نکل جائیں اور کہیں کہ عمران خان کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہو، وہ آپ کو کرارے جواب دیں گے۔ گالیاں دیتے ہیں لوگ عمران خان کا نام آتے ہی، اب عمران خان کا دوسرا نام گالی بنتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پاکستانیوں کو کوئی ریلیف نہیں دیا، پاکستانیوں کو کوئی سکھ نہیں دیا، پاکستانیوں کو کوئی آرام نہیں دیا۔ سب کچھ جو ہے نا نیازی صاحب اپنے انا کی بھینٹ سب کو چڑھاتے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں جو ہے نا عمران خان نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا، علیحدہ کر دیا ہے۔ افغانستان سے پیچھے چلے گئے، یہ تھوڑی بری بات ہے۔ نیپال سے ہم پیچھے چلے، ہم انڈیا کے برابر جا رہے تھے 5.8 کے حساب سے۔ تو یہ جو آ رہے ہیں نا نواز شریف صاحب سعودی عرب، یہ عمران خان آپ کی منجی ٹھوکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، نہ ویزا کوئی ایکسپائر ہو رہا ہے، نہ کوئی پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے۔ یہ تمہاری ایسے خوش فہمیاں ہیں تمہاری، اور ادھر سے ہی تمہاری چھٹی ہونے والی ہے۔ اور کہہ دیا ہے بلاول بھٹو نے، مولانا فضل الرحمان نے، مریم نواز نے کہ انشاءاللہ تعالی لانگ مارچ کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے عمران نیازی جو ہے وہ بنی گالہ سے بھاگے گا۔ اور کیسے بھاگے گا وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ بنی گالہ کی پچھلی سائڈ سے وہ دیوار پھلانگے گا 10 فٹ کی، اور وہاں پہ مراد سعید موٹر سائیکل پہ کھڑا ہوگا، اور مراد سعید اس کو لے کے سوات سے لے کے تو افغانستان، اور افغانستان سے یہ جہاز کے بیٹھ کے نیازی صاحب جو ہے وہ لندن جائیں گے۔ یہ میں نے پیشن گوئی کی ہوئی ہے اور یہ سب کو پتہ ہے۔ ایسے ہی جائے گا نیازی، ایسے ہی جائے گا، نہ یہ گفتگو سے نہ یہ شاعری سے جائے گا۔ عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا۔ یہ باتوں والے نہیں ہیں۔ آج مانا ہے نا ساری اپنی غلطیاں، تو بھئی غلطیاں مانی ہیں تو یہ تو مذاق ہے، یہ کرکٹ کا میچ ہے کہ ہم دوبارہ کھیل لیں گے، پاکستان کو ڈبو کے ہم دوبارہ اس پوزیشن پہ لا سکتے ہیں۔ سچی قسم سے لوگ رو کے مجھے، اوورسیز والے خاص طور پہ اور باہر والے رو کے وہ کہتے ہیں کہ سر جی اس نے پاکستان کا کیا حال کر دیا، نیازی نے اتنا ان پڑھ جاہل نکمی ٹیم کے ساتھ نعرے لگا کے آیا ہے، سب کچھ کر دیا ہے، اور اب یہ الزام لگا رہا ہے جی کہ مولانا فضل الرحمان وہ یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو تسلیم کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ جھوٹ پہ مبنی سارا کچھ مواد ہوتا ہے اس کا۔ تو جناب یہ جو نواز شریف صاحب سعودی عرب آ رہے ہیں، یہ آپ کو میں نے بتا دی ہے، یہ منجی پیڑھی سب ٹھوک کے جائیں گے، اور ادھر سے ہی آپ کو نوید مسرت آئے گی، ادھر سے ہی خوشخبری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب نیازی صاحب کے دن جو ہے نا بالکل گنے جا چکے ہیں، اور وہ بکھلا گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں، اس لیے وہ ایف آئی آریں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ کرتے جائیں، ان سے اب کوئی نہیں ڈرتا۔
میرے समेत कोई भी नहीं डरता, मैं सीधी बात आपको बता दूं।